السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہین احمد۔ ناظرین، پٹھان فلم کا بزنس ورلڈ وائڈ کتنا ہے، دنگل کے حوالے سے پھر سلمان خان نے دوبارہ سے کیا بات کی ہے اس پہ بات کریں گے، شاہ رخ خان اور سلمان خان نے کیا بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا بزنس ہے وہ کیسا جا رہا ہے، اور ورلڈ وائڈ کیا پٹھان فلم نے اس فلم کو متاثر کیا ہے، اور اسی طرح جو پاکستان میں اٹیک ہوا ہے ہیرا مانی اور دوسرے جو شوٹ کر رہے تھے ان کے اوپر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جوائے لینڈ کو انڈیا میں ریلیز کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو نہیں کیا گیا تھا؟ اگر یہ ریلیز ہو جاتی ہے 10 مارچ کو جوائے لینڈ، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ اس کو اجازت ملی ہے؟ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد کیا پاکستان کے اندر جو اس وقت کیا چمک گوئیاں ہیں فلم انڈسٹری میں، کتنی فلموں کا افتتاح ہوا ہے پچھلے 3 مہینے میں، اور جو انویسٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ شروع ہم پٹھان سے کرتے ہیں۔ دوبارہ سے جو پٹھان ہے وہ پھر ہر روز، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، نت نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، اور اس بار اس نے دنگل فلم کو پیچھے چھوڑا ہے جو بزنس کے اعتبار سے $88 ملین کا بزنس کیا ہے، جو تقریباً 738 یا 742 کروڑ بنتے ہیں۔ جو اس سے پہلے ریکارڈ تھے وہ سارے ٹوٹے ہیں۔ دنگل فلم کو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، اور اسی طرح جو آر کو تو پہلے چھوڑ دیا تھا، KGF جو چیپٹر 2 ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس بزنس کے بعد، اس کامیابیوں کے بعد، اتنی بڑی کامیابیوں کے بعد، جو 2 سپر سٹار ہیں شاہ رخ خان جن کو کنگ خان کہا جاتا ہے، اور سلو میاں سلطان یعنی سلمان خان، انہوں نے ایک ساتھ میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے بات کی ہے، اور سلمان خان نے کہا ہے کہ انڈیا کی انڈسٹری کو اور مجھے بھی ایک ایسی فلم کی ضرورت تھی کہ جس کو بڑی فلم کہا جا سکے، اور وہ فلم بنی ہے پٹھان، جس میں میں نے اور شاہ رخ خان نے ایک ساتھ کام کیا ہے۔ اس طرح کی فلم کی ضرورت تھی، اور یہ بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ کرن ارجن جو تھی اس میں ہم جب آئے تھے تو وہ بھی بہت بڑی بلاک بسٹر ثابت ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم جو ہے ہم نے جب کی ہے تو اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں بڑا اچھا ملا ہے۔ انہوں نے بتایا اسکرپٹ کے حوالے سے بھی کہ ادی یعنی آدتیہ چوپڑا کو ادی بولتے ہیں، ادی کے پروڈیوسر ہیں اس کے آدتیہ چوپڑا، کہتے ہیں ادی جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے جس وقت مجھے بتایا اور شاہ رخ خان کو بتایا کہ اس قسم اس طرح سے ہم آپ کو ایک ساتھ دوبارہ سے اسکرین پہ لانا چاہ رہے ہیں، تو میں نے جب وہ سارا کچھ سنا، سٹوری سنی، تو میں نے فوراً حامی بھری کہ مجھے یہ فلم کرنی چاہیے، اور یقیناً فینز جو ہیں ہمارے ان کو یہ فلم ضرور پسند آئے گی۔ تو جس کا نتیجہ انہوں نے کہا کہ یہ نکلا ہے کہ اس نے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور بڑے خوش ہیں سلمان خان بھی، حالانکہ ان کی کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے اس میں، لیکن دوسری طرف شاہ رخ خان نے بھی کہا کہ ادی جب آئے تو انہوں نے ہمارے کچھ سیکوینس بتائے سین کے، تو میں نے خوشی سے جمپ کی کہ یہ فین کو بہت پسند آئے گا، اور ہم جب ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے اس فلم کو غیر معمولی فلم بنایا ہے، اور لوگوں نے پسند کیا ہے۔ اور اگر اس طرح کا جس وقت ہمارے ذہن میں بھی کہتے خیال آیا تھا کہ یہ فلم اچھی جائے گی، اور وہ واقعی گئی ہے، فین نے اس چیز کو ثابت کیا ہے، اور ہماری جو سوچ تھی یا ہمارا جو خیال تھا اس کو بھی اس کامیابی کے بعد جب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے پٹھان سے جڑی کیونکہ ایک اور بات ہے، وہ ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ، اس کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں، اگلی بات اس پہ کر لیتے ہیں۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستان کے اندر تو ابھی بھی بہت زیادہ بزنس کر رہی ہے، اور ابھی بھی ٹاپ پہ ہے، اگرچہ ایواٹار اور 1-2 انگریزی فلمیں اور آئی ہیں، ان کے شوز تھوڑے سے زیادہ ہوئے ہیں۔ جو پچھلے مہینے ایک جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، اس طرح وہ تھوڑا سا کم ضرور ہوا ہے، لیکن ابھی بھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ جو ہے پاکستان کے اندر اچھا بزنس کر رہی ہے۔ جبکہ ورلڈ وائڈ میرا خیال میں یہ کسی جگہ میں نے پڑھا بھی تھا، اور یہ واقعی فیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پٹھان نے اس کے جادو کو توڑا ہے آگے، اگرچہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہاں پٹھان، کیونکہ بزنس کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کی شہرت کے اعتبار سے دیکھا جائے انڈین فلم، لیکن بہرحال دی لیجنڈ آف مولا جٹ جو تھی اس نے بزنس بہت اچھا کیا ہے۔ یہ کہنا کہ اس سے متاثر ہوئی ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 25 جنوری کو آئی ہے، تقریباً لگ بھگ 3 مہینے سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ 13 اکتوبر کو وہ آئی تھی، 13 نومبر، 13 دسمبر، 13 جنوری، تو 25 یعنی کہ 3 مہینے سے زیادہ بنتا ہے 25 جنوری کی ڈیٹ جو ہے۔ جو کچھ دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے کرنا تھا وہ کیا ہے، وہ کر چکی تھی۔ ورلڈ وائڈ کی میں بات کروں، پاکستان میں تو ظاہر ہے وہ آئی نہیں ہے پٹھان فلم سینما پہ، یہاں پہ انڈین فلمیں نہیں آتی ہیں، لیکن اس سے متاثر ڈائریکٹ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو خبریں تھیں، جو دنیا بھر سے خبریں آتی تھی، وہ پٹھان کے آنے کے بعد کچھ کم ہوئی ہیں،
اور ان کے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارا حکمت یا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا جو اپنا انسٹا کا آفیشیل پیج ہے اس پہ بھی خبریں ضرور کم ہوئی ہیں. تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر پٹھان نہ آتی تو ابھی بھی شاید دنیا بھر کے حوالے سے اگر کسی فلم کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ ہی ہوتی. جوائے لینڈ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں جہاں 1700 سنیماؤں پہ فلم ریلیز ہوتی ہے نارملی، وہاں کی فلم جو ہے وہاں پہ فلم آنی تھی 2 دفعہ تاریخ کا اعلان ہوا 23 نومبر پھر 28 نومبر کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ وہاں پہ ریلیز ہوگی، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ وہ فلم نہیں آ سکی. اگرچہ وہاں کے جتنے سٹارز ہیں ان میں مشہور جو سٹارز ہیں وہ اس چیز کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ فلم آئے گی اور بزنس کرے گی یہاں پہ اور لوگ ہم اس کو بڑی اسکرین کے اوپر دیکھیں گے. کچھ نے سوشل میڈیا اپنے جو جتنے ان کے اکاؤنٹس ہیں اس سے بھی ان خواہشات کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ فلم نہیں لگنے دی گئی تھی. 10 مارچ کو اگر فلم جوائے لینڈ وہاں پہ آتی ہے جس کا اعلان ہوا ہے، اگر وہاں پہ یہ بھی فلم تاخیر کا شکار نہیں ہوتی تو پھر زیادہ سوچنا پڑے گا تو کہ کیا وجہ ہے کہ جوائے لینڈ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے یا لگنے دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جوائے لینڈ کے خلاف ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. سائنس یہ ہے کہ جوائے لینڈ تھوڑی سی سیمی آرٹ فلم آپ کہہ سکتے ہیں یا تھوڑی سی کمرشل سے ہٹ کے، تو اس کی ایک مخصوص آڈینس ہوتی ہے یا اس کی ویورشپ مخصوص ہوتی ہے، اس کو دیکھنے والے مخصوص ہوتے ہیں. تو اعتماد یہی ہے کہ وہ فلم ہو سکتا ہے اس طرح سے پسندیدہ ضرور ہوگی، وہ بزنس نہیں شاید نہ کر سکے یا اس کو انڈیا کا سینما جو ہے وہ اپنے ڈائریکٹ کمپٹیشن میں یا وہاں کی انڈسٹری نہیں سمجھے گی اس وجہ سے، اور کہ کہیں پاکستانی فلم مولا جٹ آتی تو اس کا ظاہر ہے جہاں پہ سٹارز کو اتنا انتظار تھا اس کا ایک ہائپ زیادہ بننی تھی اور اس فلم نے اچھا خاصا بزنس کرنا تھا. یہ شاید وہاں کے میڈیا کو، وہاں کی انڈسٹری کو، وہاں کے لوگوں کو یہ چیز شاید پسند نہیں. لوگوں مطلب جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو ہیں، لوگوں کا مطلب ہے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، ان کو شاید یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ کیونکہ ظاہر ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ بھی کوئی انڈیا کے خلاف فلم نہیں ہے، اس کا ٹاپک بالکل اور ہے. جو خود انڈیا والے اس ٹاپک کے اوپر 2-3 فلمیں مولا جٹ جو پرانی والی تھی اس پہ بنا چکے ہیں، تو اس میں یہ کہنا یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی فلم تھی. تو اگر جوائے لینڈ آتی ہے یہاں پہ تو وہ ایک ڈیکیڈ کے بعد انڈیا میں ایک کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہوگی. اس سے پہلے بول فلم ریلیز ہوئی تھی شعیب منصور کی انڈیا میں، تو یہ فلم جو ہے جوائے لینڈ اس کو ریلیز کیا جائے گا وہاں پہ. جو مولا جٹ ہے اس میں اگین میں اگر آؤں تو اس میں ایک چیز ہے کہ پاکستان میں میری اکثر سٹارز نئے اور پرانے سب سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، آف دا ریکارڈ بھی بات ہوتی ہے، فلموں کے افتتاح کے حوالے سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، ڈائریکٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے. تو جہاں پہ بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے، جہاں پہ ریکارڈ ساز فلم ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ، وہاں پہ انویسٹر کے پروڈیوسرز کے ذہن میں اب یہ ہے جو پہلے فلمیں بناتے تھے آ کے، جو پہلے سے بن رہی ہیں، لیکن یہ خدشہ ضرور موجود ہے کہ اب ہم اتنا پیسہ کون لگائے، اتنی بڑی فلم ہم بنائیں گے تو شاید لوگوں کو پسند آئے، اور اتنا پیسہ کون لگائے کہ اگر ہم مولا جٹ کو دیکھ کے بنائیں گے تو وہ پھر مولا جٹ کے بجٹ کو ذہن میں ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ مولا جٹ ایک کوئی ایوریج بجٹ فلم نہیں ہے، بڑی ہائی بجٹ فلم ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اعتبار سے. تو وہ الٹا جو ہے اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اور جو اس کے بعد میری اندر باتیں بھی ہوتی ہیں. ٹچ بٹن اور زرار نے پھر تھوڑا بزنس کیا ہے، وہ ابھی تک چل بھی رہی ہے. زرار کے اوپر پیسہ اچھا خاصا لگا تھا، اس کی کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں، وہ بعد میں کسی وقت ڈسکس کریں گے. زیادہ نہ چلنے کی بزنس اگرچہ اس نے بھی کیا ہے، لیکن جس وقت زرار اور ٹچ بٹن کا بھی بجٹ اتنا تو نہیں ہے لیکن اچھا بجٹ کی فلم تھی، تو یہ سرگوشیاں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فلمیں اس کے آگے اپنا رنگ نہیں جما سکی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا ایک ہائپ تھی، اس کا بہت بڑا کلاؤڈ ایک بن گیا تھا اور اس کو لوگوں نے دیکھا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو. تو اب یہ خدشوں کا اظہار ہے کہ اتنی بڑی فلم ہوگی، اسی طرح کا کوئی ڈائریکٹر ہوگا بلال اشاری ٹائپ، پھر کہیں جا کے ہوگا، اور وہ پھر ڈرتے بھی ہیں کہ اتنی لمبے عرصے میں بنی، کچھ اس کی اپنی وجوہات تھی جو بھی تھا. تو اس طرح سے جس طرح پاکستان کی انڈسٹری یا کسی بھی دنیا بھر کی انڈسٹری میں جس طرح ابھی پٹھان ہے تو انڈیا میں ظاہر دبدب فلمیں بنیں گی، اور پہلے بھی بن رہی ہیں، وہاں تو خیر کبھی کم نہیں ہوتی، لیکن ایک مزید جب کوئی فلم کامیاب ہوتی ہے تو لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس طرح سے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد لو بجٹ فلمیں اپنی جگہ بن رہی ہیں، لیکن کمرشل فلم، اس طرح کی فلم، فائٹ والی فلم، ایکشن فلم، اس طرح کی فلم بنانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ وہاں پہ یہ ضرور خدشات موجود ہیں. اب آتے ہیں جناب جو نبیل قریشی ہیں، لارڈ ویڈنگ اور نامعلوم افراد اور قائد اعظم زندہ باد ٹائپ فلمیں بنانے کے حوالے سے بڑے مشہور ڈائریکٹر ہیں. ان کا ایک
غالباً فلم تھی ہیرا مانی پی آئی بی کالونی، وہاں پہ ہیرا مانی اور گل رانا وغیرہ سب شوٹ کر رہے تھے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور بقول نبیل قریشی صاحب کے وہ جو لوگوں نے آگے کچھ نے بدتمیزی بھی کی، کچھ نے آگے موبائل وغیرہ چھین لیے، کچھ نے چیزیں ایکوپمنٹ جو تھا اس کی توڑ پھوڑ کی یا وہ ساتھ لے گئے. تو یہ پی آئی بی کالونی میں ہوا کراچی میں. بائی دا وے یہ میرے لیے بھی خبر تھی، اگرچہ انہوں نے بھی لکھا کہ پہلے کبھی اس طرح یہاں نہیں ہوا، یہ میرے لیے بھی خبر تھی کیونکہ میں کراچی میں رہا ہوا ہوں. وہاں کے میں نے خود آؤٹ ڈور شوٹ دیکھے ہوئے ہیں ڈراموں کے، کس طریقے سے وہاں پہ لوگ الٹا کوآپریٹ کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ، بڑا حیران کن ہے کہ کیا وجہ تھی. وہاں پہ جو جمشید کوارٹر ہے اس طرح کی کوئی جگہ ہے، تو پولیس نے اس کا مقدمہ وغیرہ بھی درج کیا، لوگوں کو پکڑنے کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر ریئیکشن بھی آیا، احسن خان کا ریئیکشن آیا، ماہرہ خان کا آیا. ماہرہ خان نے بھی کہا کہ مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ اس طرح ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے پھر ہیرا مانی وغیرہ بھی اس کے اوپر بولے ہیں کہ یہ ہوا. انہوں نے ساری بتائی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اگر ہم پورے طریقے سے حوصلے کے ساتھ اگر اس چیز کو فیس نہ کرتے تو شاید ہماری کچھ اور ہی ہوا ہوتا. تو یہ میرے لیے خبر اس لیے ہے کہ میں نے جس طرح بتایا کہ میں وہاں پہ طلعت حسین صاحب کے ساتھ ڈراموں کو میں نے شوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. وہاں پہ لوگ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں، ایون آؤٹ ڈور شوٹ میں بھی. ایک دو میں بتا بھی دیتا ہوں، 99 کی بات تھی تو ایک بیوٹی پارلر کا سین تھا، وہ بھی آؤٹ ڈور تھا. پھر ایک دو چار سین اور بھی تھے، نبیل اور جمشید انصاری اللہ جنت میں جگہ وہ تھے وہاں پہ. تو بالکل لوگ آ کے باقاعدہ کوآپریٹ کرتے ہیں. بلکہ میں تھوڑا سا جو لوگ نثار بزمی وغیرہ کو جانتے ہیں، نثار بزمی بڑے ہمارے اچھے موسیقار تھے، تو ان کے بارش تھے، وائٹ داڑھی تھی، اور اس طرح چاندنی وغیرہ بھی پڑی ہوئی تھی ماتھے پہ. اس طرح کے لوگ سے میں جب ایک جگہ کوئی مطلب آفس کا سین دکھانا تھا، کوئی قالین کا کاروبار تھا کسی کا، تو وہاں پہ لوگ بابے جمع ہو گئے. طلعت حسین سے آگے انہوں نے باقاعدہ ڈراموں کے ساتھ باتیں. میں پہلے دیکھا، میں نے کہا یہ تو آگے دین اور اس کی باتیں کریں گے، لیکن وہ دیکھ کے میں حیران تھا کہ انہیں سارا کچھ پتہ تھا اور بڑے نمازی پرہیزگار لوگ تھے. تو وہاں پہ اس قسم کی کمیونٹی ہے کہ وہ اس طرح کرتے نہیں ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن اگر ان فیوچر بھی اس طرح ہوتا ہوا تو پھر تو وہ وہاں پہ شوٹ کرنے میں بڑا پرابلم ہو جائے گا. اس کو دیکھا جانا چاہیے. ناظرین، یہ کچھ نئی خبریں تھیں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.